اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم سیاسیات جو 13ویں کلاس کا نصاب ہے، ہم یہ کتاب پڑھ رہے ہیں جس میں آج ہمارا سوال ہے وحدانی نظام کی خوبیاں اور خامیاں بیان کریں۔ وحدانی نظام حکومت۔ وحدانی طرز حکومت وہ نظام حکومت ہوتا ہے جس میں تمام اختیارات مرکز کے پاس ہوتے ہیں اور کچھ اختیارات صوبوں کو بھی دیے جاتے ہیں جو وہ مرکز کی نگرانی میں مرکز سے مشورے کے بعد استعمال کرتے ہیں۔ اٹلی، فرانس، برطانیہ، پرتگال، ایران وغیرہ تمام وحدانی طرز حکومت کے حامل ممالک ہیں۔ وحدانی طرز حکومت میں آئین بہت زیادہ سخت نہیں ہوتا، تمام تر اختیارات مرکزی حکومت کے پاس ہوتے ہیں اور مرکزی حکومت ان اختیارات کو صوبوں یا کاؤنٹی میں اپنی مرضی سے استعمال کرتے ہیں۔ سالانہ بجٹ میں مرکز ہر صوبے کو اس کی آبادی اور رقبے کے تناسب سے حصہ دیتا ہے اور صوبے اس بجٹ کو مرکز کی ہدایات کے مطابق خرچ کرتے ہیں۔ وحدانی طرز حکومت کی خوبیاں اور خامیاں اب ذکر کرتے ہیں۔ خوبیاں: مضبوط مرکزی حکومت۔ وحدانی طرز حکومت میں مرکزی حکومت بہت زیادہ مضبوط ہوتی ہے اور صوبوں کو اپنی مرضی سے چلاتی ہے۔ صوبوں پر کنٹرول۔ وحدانی طرز حکومت میں مقامی یا صوبوں کی انتظامیہ کو کنٹرول کرنے کے مکمل اختیارات مرکز کے پاس ہوتے ہیں اور مرکز انتظامیہ کو بآسان و خوبی فرائض سر انجام دینے پر مائل کرتا ہے۔ پائیدار نظام۔ وحدانی طرز حکومت میں مرکزی حکومت ملک کے اندر اور باہر پیدا ہونے والی مرکز گریز قوتوں کو روکتی ہے، جس سے ایک مضبوط نظام جنم لیتا ہے۔ یکساں قانون سازی۔ مرکزی حکومت وحدانی طرز حکومت میں تمام ملک میں یکساں قانون سازی کرتی ہے اور پورے ملک میں ایک ہی قانون لاگو ہوتا ہے، جس سے پورے ملک کی ایک ہی پالیسی یا حکمت عملی واضح ہوتی ہے۔ آزادانہ قانون سازی۔ وحدانی طرز حکومت میں مرکزی حکومت نہ صرف ریاستی امور پر آزادانہ قانون سازی کرتی ہے بلکہ تمام بیرونی مسائل کو بھی نپٹاتی ہے۔ کم خرچ طرز حکومت۔ وحدانی طرز حکومت وفاقی طرز حکومت سے کم خرچ ہے، کیونکہ وفاقی طرز حکومت میں ہر صوبہ ریاستی وسائل کو آزادی سے استعمال کر سکتا ہے۔ اتحاد و یگانگت۔ وحدانی طرز حکومت میں مرکز تمام صوبوں کو یکجہتی کا درس دیتا ہے اور اتحاد و یگانگت کی فضا پیدا کی جاتی ہے۔ خامیاں: انتشار کا باعث۔ جدید ریاست بہت زیادہ وسعت اختیار کر چکی ہے، جس میں مختلف قسم کی زبانیں بولی جاتی ہیں اور مختلف قسم کے مذاہب اور ثقافتیں جنم لے چکی ہیں۔ ان ریاستوں میں مرکزی حکومت کا غلبہ انتشار کا باعث بن سکتا ہے، کیونکہ ریاست کا رقبہ زیادہ ہونے سے مرکز کا کنٹرول مؤثر نہیں رہتا۔ روس کا انتشار دراصل مرکز کے بے جا غلبے کی وجہ سے وجود میں آیا۔ مرکزی تعمیر و ترقی۔ مرکزی حکومت وحدانی نظام میں صوبوں کی ضروریات اور مفادات پر نظر نہیں رکھتی، صرف اور صرف مرکز کی سطح پر ہی تعمیر و ترقی کا کام ہوتا رہتا ہے، جس سے صوبوں میں بے چینی اور اضطراب کی کیفیت جنم لیتی ہے۔ مرکز اور صوبوں میں دوری۔ وحدانی نظام میں چونکہ مرکزی حکومت صوبوں سے دور ہوتی ہے، اس لیے وہ مقامی اداروں کی ضروریات اور مفادات کو نہیں سمجھ پاتی اور نہ ہی ان کی سہولیات کے پیش نظر ان کو اختیارات دیتی ہے، جس سے صوبے ترقی نہیں کر پاتے۔ آمریت کا اندیشہ۔ وحدانی نظام میں مرکزیت لامحدود اختیارات کی وجہ سے آمرانہ طریقہ اپنا لیتی ہے، جس سے مقامی اداروں اور صوبوں کی حق تلفی ہوتی ہے اور بغاوت کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے۔ مقامی اداروں کی تنزلی۔ وحدانی نظام میں مقامی ادارے اور صوبے مرکز کے ماتحت ہوتے ہیں، اس لیے وہ کوئی قدم اٹھانے سے پہلے مرکز کی ہدایات کو مد نظر رکھتے ہیں، جس سے مقامی سطح پر کسی قسم کی خوشحالی اور بہتری کے امکان معدوم ہو جاتے ہیں۔ بیوروکریسی کی ریشہ دوانیاں۔ وحدانی نظام مرکزی بیوروکریسی کی ریشہ دوانیاں کا مرکز بن جاتا ہے، جس سے مقامی اداروں کی نشوونما کو واضح طور پر نقصان پہنچتا ہے۔ اب اگلا سوال ہے، وفاق کی تعریف کیجیے، نیز وحدانی اور وفاقی نظام کا تقابلی جائزہ لیجیے۔ وفاق کی اہم خصوصیات کی بھی نشاندہی کریں۔ ذکر کرتے ہیں وفاقی نظام حکومت۔ وفاقی نظام حکومت میں اختیارات مرکز اور یونٹوں کے درمیان منقسم ہوتے ہیں۔ اختیارات کی تقسیم دستور میں تحریری شکل میں واضح طور پر موجود ہوتی ہے۔ مرکز دستور میں ترمیم یا
تبدیلی کرنے کے لیے ریاست کے دوسرے یونٹوں کی مرضی اور منشا کا محتاج ہوتا ہے۔ ان کی مرضی کے بغیر ملکی آئین یا دستور میں تبدیلی نہیں لائی جا سکتی۔ پاکستان، امریکہ، کینیڈا، بھارت، آسٹریلیا اور سوئٹزرلینڈ وغیرہ میں وفاقی نظام حکومت ہی رائج ہے۔ وفاقی نظام حکومت کی تعریف۔ مختلف مفکرین نے وفاقی نظام حکومت کی تعریفیں مختلف انداز میں کی ہیں۔ ہیملٹن نے کہا ہے کہ ریاستوں کا ایسا اتحاد جس سے ایک نئی ریاست وجود میں آ جائے وفاق کہلاتا ہے۔ مونٹیسکو نے کہا ہے کہ ایک ایسی کنونشن جس کے تحت کئی ریاستیں ایک وسیع اتحاد کے لیے اکٹھی ہونے پر متفق ہو جائیں وفاق کہلاتا ہے۔ گارنر کہتے ہیں وفاقی نظام حکومت میں اختیارات ملکی آئین کے ذریعے تقسیم کیے جاتے ہیں۔ ایک مرکز اور چند علاقائی حکومتیں وفاق میں شامل ہوتی ہیں جو دراصل مرکزی حکومت کی پیداوار نہیں ہوتی۔ ڈیسی کہتے ہیں وفاق ایک ایسی سیاسی تنظیم ہے جس کا مقصد قومی اتحاد اور اختیارات کو علاقائی حقوق کے ساتھ ہم آہنگ کرنا ہے۔ اس کے بعد آگے وفاقی طرز حکومت کی خوبیاں ذکر کر رہے ہیں۔ اتحاد و یکجہتی۔ وفاقی طرز حکومت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں مختلف قسم کی ریاستیں ایک ناقابل یقین اتحاد کا مظاہرہ کرتی ہیں، حالانکہ بعض اوقات وہ اپنے مذہب، ثقافت اور زبان کے لحاظ سے ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہوتی ہیں۔ تجربات کا انعقاد۔ وفاقی طرز حکومت میں تجربات کرنا ممکن ہوتا ہے کیونکہ ہر ریاست دوسری ریاستوں کے قوانین کو متاثر کیے بغیر انفرادی طور پر مختلف قسم کے تجربات کر سکتی ہے۔ پرامن الحاق۔ وفاقی طرز حکومت میں مختلف ریاستوں کو پرامن طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ ضم کیا جا سکتا ہے۔ یہ الحاق ہمیشہ ریاستوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے رضاکارانہ طور پر وجود میں آتا ہے۔ 1902 میں آسٹریلیا کی 6 ریاستوں نے اتحاد کر کے فیڈریشن کو جنم دیا۔ اسی طرح 1787 میں امریکہ کی 13 ریاستوں نے اپنے معاشی مفادات کی خاطر اتحاد کر کے فیڈریشن بنائی تھی۔ اجتماعی ترقی۔ وفاقی طرز حکومت میں وفاقی اتحاد اجتماعی سطح پر مضبوطی، ترقی اور خوشحالی کو فروغ دیتا ہے۔ خاص طور پر چھوٹی ریاستیں وفاقی نظام سے زیادہ فائدہ حاصل کرتی ہیں جو معاشی اور سیاسی طور پر مضبوط نہ ہوں۔ بین الاقوامی جارحیت کا تدارک۔ وفاقی طرز حکومت بین الاقوامی جارحیت کو ختم کرنے کا تصور دیتی ہے اور پوری دنیا کو ایک وفاق میں شامل ہونے کا درس دیتی ہے۔ بڑی ریاستوں کا نظام۔ وفاقی طرز حکومت بڑی ریاستوں میں بہت زیادہ کامیاب رہتا ہے کیونکہ ہر ریاست مرکز سے دور ہونے کی وجہ سے اپنے اختیارات کو آزادی سے استعمال کرنے کی مجاز ہوتی ہے۔ آمرانہ عزائم سے پاک۔ وفاقی طرز حکومت میں ہر ریاست کو اختیار دیے گئے ہوتے ہیں جس سے مرکز آمرانہ عزائم سے پاک رہتا ہے۔ علاقائی اداروں کی حکومت۔ وفاق ایک ایسی تنظیم ہوتی ہے جس میں علاقائی اداروں کو وسیع پیمانے پر حکومت کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اختیارات کی تقسیم۔ وفاقی طرز حکومت جدید ریاست کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کیونکہ جدید ریاستیں مذہب، رنگ اور زبان اور رنگ و نسل کے لحاظ سے بہت زیادہ منقسم ہوتی ہے۔ اس لیے ایسی وسیع ریاستوں میں ہر صوبے یا یونٹ یا کینٹن کے اختیارات کا تقسیم ہو جانا ہی بہتر ہوتا ہے۔ عالمگیر گاؤں کا قیام۔ جدید دور میں صرف اور صرف وفاقی نظام ہی ایک ایسا نظام ہے جس کے تحت پوری دنیا کو متحد کیا جا سکتا ہے اور ایک حقیقی عالمگیر گاؤں کا وجود عمل میں لایا آ سکتا ہے۔ وفاقی طرز حکومت کی خامیاں۔ یکجہتی کا فقدان۔ وفاق کے تحت ریاستوں یا صوبوں میں یکجہتی کا فقدان ہوتا ہے کیونکہ ہر ریاست یا صوبہ اپنے اختیارات کا مالک ہوتا ہے۔ وہ اپنی من مانی کرتے ہوئے بعض اوقات وفاقی اتحاد کو مد نظر نہیں رکھتا بلکہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے جدوجہد کرتا ہے۔ 1988 کے الیکشن کے بعد مرکز میں پیپلز پارٹی جبکہ صوبہ پنجاب میں نواز شریف نے حکومت قائم کی۔ دونوں میں کشمکش شروع ہوئی تو وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنا الگ بینک قائم کیا اور الگ ریڈیو بھی قائم کرنے کا اعلان کر دیا۔ ریاستوں کا اپنا اپنا قانون۔ وفاقی طرز حکومت کی ایک خامی یہ بھی ہے کہ اس نظام کے تحت پورے وفاق میں ایک جیسا قانون نہیں ہوتا بلکہ ہر ریاست میں اپنا قانون ہوتا ہے۔ اسی طرح پوری وفاقی ریاست کے لیے یکساں حکمت عملی تیار کرنا انتہائی مشکل ہوتی ہے۔
اختیارات کی غیر مساوی تقسیم۔ اختیارات کی تقسیم صوبوں اور مرکز کے درمیان ہمیشہ مکمل طور پر صحیح نہیں ہو سکتی، خاص طور پر دفاع، بین الاقوامی تعلقات اور کرنسی کے معاملات میں اختیارات صوبوں اور مرکز کے درمیان مساوی تقسیم نہیں ہو سکتے۔ غیر لچکدار آئین۔ وفاقی طرز حکومت کا آئین بہت زیادہ سخت ہوتا ہے۔ یہ چیز پورے وفاق میں ترقی اور خوشحالی کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہوتی ہے، کیونکہ آئین میں ترمیم یا تبدیلی کے لیے مقامی یونٹوں یا صوبوں سے منظوری لینا پڑتی ہے، جو کہ کافی مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ اس لیے امریکہ کے 200 سالہ آئین تاریخ میں صرف 26 ترامیم ہو سکی۔ خارجی پالیسی میں رکاوٹ۔ وفاقی طرز حکومت میں ایک مضبوط خارجی پالیسی تشکیل دینا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ہر ریاست یا صوبے کو خوش کرنا مشکل ہے۔ اسی طرح داخلی طور پر حکمت عملی طے کرتے وقت بھی ہر صوبے یا ریاست کا علیحدہ علیحدہ خیال رکھنا بہت ہی دشواری کا باعث بنتا ہے۔ مہنگا طرز حکومت۔ وفاقی طرز حکومت بہت زیادہ مالی خرچ کا باعث بنتا ہے، کیونکہ ہر صوبے یا ریاست کو علیحدہ علیحدہ سالانہ بجٹ بنانا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مرکز سے بھی صوبوں کو رقم مہیا کی جاتی ہے۔ علیحدگی کا اندیشہ۔ وفاقی نظام حکومت کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ اس میں ریاستوں کی علیحدگی کا بہت زیادہ خطرہ رہتا ہے۔ 1990 کی دہائی میں روس کی ریاستیں اس سے علیحدہ ہو گئی۔ 16 دسمبر 1971 کو مشرقی پاکستان مغربی پاکستان سے علیحدہ ہو گیا۔ اسی طرح امریکہ میں بھی 1861 میں ریاستوں کی علیحدگی کا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا۔ بھارت میں سکھوں نے خالصتان کا نعرہ لگایا اور 1952 میں یوگوسلاوا مختلف ریاستوں میں تقسیم ہو گیا۔ ہنگامی حالت میں سست نظام۔ وفاقی طرز حکومت کی ایک بڑی خامی یہ بھی ہے کہ ہنگامی حالات میں صوبائی حکومتوں کی رائے معلوم کرنے میں کافی وقت لگ جاتا ہے، جس سے ہنگامی حالات سے نپٹنے میں کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وفاقی طرز حکومت کی اہم خصوصیات۔ آئین کی برتری۔ وفاقی نظام حکومت میں آئین کو ہر چیز پر برتری حاصل ہوتی ہے۔ آئین تحریری شکل میں موجود ہوتا ہے، اس میں تبدیلی کرنا آسان نہیں ہوتا، اس لیے وفاقی آئین کو سخت آئین کہا جاتا ہے۔ اس میں تبدیلی یا ترمیم کرنے کے لیے مرکز کے علاوہ تمام صوبائی حکومتوں کی منظوری حاصل کرنا بہت ضروری ہوتی ہے۔ اختیارات کی تقسیم۔ وفاقی نظام حکومت میں آئینی طور پر تحریری شکل میں اختیارات کی تقسیم کی جاتی ہے۔ صوبوں اور مرکز کے درمیان اختیارات کی تقسیم عام طور پر مندرجہ ذیل طریقوں سے عمل میں لائی جاتی ہے۔ بنیادی اصول۔ اس طریقے کے تحت قومی مفادات اور اہم نوعیت کے معاملات، مثلا دفاع، بین الاقوامی تعلقات اور کرنسی وغیرہ، یہ عام طور پر مرکز کے تحت ہوتے ہیں، اور باقی ماندہ علاقائی نوعیت کے معاملات، مثلا شادی، بیاہ، صحت، فلاح و بہبود، پولیس وغیرہ صوبوں کے تحت ہوتے ہیں۔ مشترکہ اختیارات کا اصول۔ وفاقی طرز حکومت میں جو معاملات قومی اور علاقائی دونوں سطح پر اہمیت کے حامل ہوں، ان پر مرکز اور صوبہ مشترکہ طور پر قانون سازی کے مجاز ہوتے ہیں، لیکن جہاں پر مرکز اور صوبے میں ایسے معاملات میں تصادم ہو جائے وہاں پر مرکزیت کو تو فوقیت دی جاتی ہے۔ باقی ماندہ اختیارات۔ باقی ماندہ اختیارات کے استعمال کے 3 طریقے ہیں۔ مرکزی اختیارات کا تعین کر دیا جاتا ہے، جبکہ باقی ماندہ اختیارات مقامی انتظامیہ کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ اس معاملے میں امریکہ کی مثال دی جا سکتی ہے، جہاں پر مرکز کے اختیارات کا باقاعدہ تعین کر دیا گیا ہے اور باقی ماندہ اختیارات ریاستوں کو دیے گئے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ صوبوں یا علاقائی حکومتوں کے اختیارات کا باقاعدہ تعین کر دیا جاتا ہے اور باقی ماندہ اختیارات کو مرکز کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ کینیڈا اور بھارت میں صوبوں اور علاقائی حکومتوں کے اختیارات کا باقاعدہ طور پر تعین کیا گیا ہے، جبکہ باقی ماندہ اختیارات مرکز کو حاصل ہیں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ 3 فہرستیں بنائی جاتی ہیں، جن میں ایک فہرست صوبائی معاملات سے بحث کرتی ہے، جبکہ دوسری فہرست مرکزی معاملات سے، اور تیسری فہرست ان معاملات پر بحث کرتی ہے جس پر مرکز اور علاقے مشترکہ طور پر قانون سازی کے مجاز ہوتے ہیں۔ پاکستان میں 1956 کے آئین میں 3 فہرستیں بنائی گئی تھی، جس میں مذکورہ بالا طریقے سے اختیارات کی تقسیم کی گئی تھی۔ عدلیہ کی برتری۔ وفاقی طرز حکومت کی تیسری بڑی اہم خصوصیت
یہ ہے کہ اس میں عدلیہ کو برتری حاصل ہوتی ہے جو آئین کی مکمل طور پر تشریح کرنے کی مجاز ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ عدلیہ کو عدالتی نظر ثانی کا بھی اختیار دیا جاتا ہے، جس میں عدلیہ ملکی قوانین کو دوبارہ سے پرکھنے کی مجاز ہوتی ہے۔ دو ایوانی مقننہ۔ وفاق میں اکثر دو ایوانی مقننہ ہوتی ہے جو ایوان بالا اور ایوان زیریں پر مشتمل ہوتی ہے۔ پاکستان میں سینٹ ایوان بالا اور قومی اسمبلی ایوان زیریں ہیں۔ امریکہ میں سینٹ ایوان بالا اور ایوان نمائندگان ایوان زیریں ہے۔ آسٹریلیا میں امریکہ طرز کے ایوان ہیں لیکن اختیارات کے حوالے سے مختلف ہیں۔ وحدانی اور وفاقی نظام کا تقابلی جائزہ پیش کریں۔ تو اس کے ذیل میں ذکر کرتے ہیں اختیارات کی تقسیم۔ وحدانی طرز حکومت میں اختیارات کی تقسیم صوبوں اور مرکز میں نہیں ہوتی، بلکہ مرکز تمام ریاستی اداروں اور صوبوں پر مکمل کنٹرول رکھتا ہے اور اپنی مرضی سے مختلف علاقائی حکومتوں کو اختیارات تفویض کرنے کا مجاز ہوتا ہے، جبکہ وفاقی نظام میں صوبوں اور مرکز کے درمیان باقاعدہ تحریری شکل میں اختیارات کی تقسیم ہوتی ہے۔ داخلی خود مختاری۔ وحدانی طرز حکومت میں صوبے مرکز کے تحت ہوتے ہیں۔ وہ داخلی طور پر کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے مرکز کے احکامات کی پابند ہوتے ہیں، جبکہ وفاقی نظام میں صوبے داخلی طور پر مکمل طور پر خود مختار ہوتے ہیں اور مرکز صوبوں کے داخلی معاملات میں دخل اندازی کا مجاز نہیں ہوتا۔ عدلیہ کی برتری۔ وحدانی طرز حکومت میں عدلیہ کی برتری اس قدر نہیں ہوتی جتنی وفاقی طرز حکومت میں ہوتی ہے، کیونکہ وفاقی طرز حکومت میں آئینی تشریحات کے لیے عدلیہ کو ایک اہم مقام حاصل ہوتا ہے۔ عدلیہ قانون ساز اداروں کے بنائے ہوئے قوانین کی مکمل طور پر نظر ثانی کرنے کی مجاز ہے، جبکہ وحدانی نظام حکومت میں عدلیہ قانون ساز اداروں کے قوانین کو مکمل طور پر رد کرنے کے قابل نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ عدلیہ وفاق اور صوبوں کے درمیان اختیارات کی تقسیم کو مکمل طور پر منصفانہ بناتی ہے اور مرکزی آمریت سے نجات دلاتی ہے۔ غیر لچکدار آئین۔ وحدانی نظام میں آئین میں ترمیم کرنا بہت آسان ہوتی ہے، جبکہ وفاقی نظام میں آئین غیر لچکدار ہوتا ہے۔ ترمیم کے لیے علاقائی یا صوبائی حکومتوں سے منظوری لینا پڑتی ہے۔ آئین کی برتری۔ وحدانی طرز حکومت میں عام طور پر آئین کی برتری کا مطالبہ عوام کی جانب سے کم کیا جاتا ہے، کیونکہ تمام اختیارات مرکز کے پاس ہوتے ہیں اور پورے ملک میں ایک ہی قانون رائج ہوتا ہے، جبکہ وفاقی طرز حکومت میں آئین کی برتری کا مطالبہ عوام کی جانب سے اس لیے زیادہ ہوتا ہے کیونکہ آئین میں تحریری طور پر صوبوں اور مرکز کے اختیارات کا تعین ہوتا ہے، جس سے صوبوں کی خود مختاری کو تحفظ ملتا ہے۔ اس لیے وفاقی نظام حکومت میں آئین کی برتری یقینی ہوتی ہے۔ واحد مقننہ۔ وحدانی طرز حکومت میں ہمیشہ مرکز میں ایک قانون ساز ادارہ ہوتا ہے جو پورے ملک کے لیے قانون سازی کرتا ہے، جبکہ وفاقی طرز حکومت میں مرکزی قانون ساز ادارے کے علاوہ صوبائی حکومتیں الگ قانون ساز ادارے رکھتی ہیں جو صوبوں کے متعلق مکمل طور پر قانون سازی کرنے کی مجاز ہوتی ہے۔ دوہری اطاعت۔ وحدانی طرز حکومت میں ریاست کا شہری مرکز کی اطاعت کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے اور اس کے قانون کا پابند ہوتا ہے، جبکہ وفاقی طرز حکومت میں شہری ایک طرف تو مرکز کی قوانین کا پابند ہوتا ہے اور دوسری طرف اسے اپنے صوبے یا اپنی ریاست کے قوانین کی بھی پابندی کرنی پڑتی ہے۔ اس طرح وہ دوہری اطاعت پر مجبور ہوتا ہے۔ وفاق کی تعریف کیجیے اور اسے نیم وفاق سے ممیز کیجیے، نیز وفاق کی لازم شرائط واضح کیجیے۔ وفاق اور نیم وفاق میں فرق کیا ہے؟ خود مختاری۔ وفاق میں شامل تمام صوبے، کینٹن یا ریاستیں صرف اندرونی طور پر خود مختار ہوتی ہیں، جبکہ نیم وفاق میں شامل تمام ریاستیں اندرونی اور بیرونی طور پر مکمل خود مختار ہوتی ہیں۔ جیسے برطانیہ کی دولت مشترکہ میں شامل تمام ممالک مکمل طور پر آزاد و خود مختار ہیں۔ لامحدود مقاصد۔ وفاق میں شامل تمام ریاستیں اور صوبے بے شمار اور لامحدود مقاصد کے حصول کے لیے ایک وفاق قائم کرتے ہیں، جبکہ نیم وفاق میں ریاستیں محدود مقاصد کے لیے مجتمع ہوتی ہیں۔ غیر مشروط اطاعت۔ وفاق میں شامل تمام صوبے یا ریاستیں وفاق کی غیر مشروط طور پر اطاعت کرتی ہیں، جبکہ نیم وفاق میں شامل ممالک مخصوص شرائط کے بعد اصول و ضوابط پر رضامندی ظاہر کرتے ہیں۔ تحریری
آئین، وفاق میں تحریری آئین کو فوقیت حاصل ہوتی ہے جبکہ نیم وفاق ایک معاہدے کی شکل میں وجود میں آتا ہے۔ مستقل اتحاد، وفاق ایک مستقل اتحاد کے تحت وجود میں آتا ہے جبکہ نیم وفاق میں شامل ریاستیں جب چاہیں علیحدگی اختیار کر سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر پاکستان 1970 کی دہائی میں دولت مشترکہ سے علیحدہ ہو گیا تھا۔ اختیارات کی تقسیم، وفاق میں شامل تمام صوبوں اور ریاستوں کے اختیارات آئین کے مطابق منقسم ہوتے ہیں جبکہ نیم وفاق میں شامل تمام ریاستیں اپنے اختیارات رکھتی ہیں، لیکن نیم وفاق جس معاہدے کے تحت تشکیل پاتا ہے اس معاہدے میں تمام ریاستوں کو قابل قدر اختیارات نہیں دیے جاتے۔ وفاق کے لیے لازمی شرائط، جغرافیائی اتصال، ریاستوں یا صوبوں کا آپس میں جغرافیائی اتصال بہت ضروری ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو وفاق کا قائم رہنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان میں علیحدگی کی ایک بڑی وجہ یہی تھی کہ ان میں جغرافیائی اتصال نہیں پایا جاتا تھا۔ اتحاد کی خواہش، وفاق کے قیام کے لیے ایک لازمی شرط یہ ہے کہ وفاق میں شامل تمام ریاستیں یا صوبے وفاق کے قیام کی بھرپور خواہش رکھتے ہیں، کیونکہ اگر اتحاد کی خواہش نہ ہوگی تو پھر وفاق اپنے مقاصد کو آسانی سے حاصل نہیں کر سکے گا۔ مقامی اداروں میں آزادی کی خواہش، مقامی اداروں میں آزادی کی خواہش بھی وفاق کے قیام میں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ ایک وفاق میں شامل صوبے اور ریاستیں اپنے اندرونی معاملات میں بالکل آزاد ہوتی ہیں اور وہاں کے مقامی ادارے بھی مقامی حکومتوں کے زیر اثر ہوتے ہیں۔ مشترکہ لسانی، معاشی و ثقافتی مفادات، وفاق کے قیام کے لیے ضروری ہے کہ وفاق میں شامل تمام ریاستیں اور صوبے مشترکہ لسانی، معاشی اور ثقافتی مفادات رکھتے ہوں، کیونکہ اگر ان کے مفادات مشترکہ نہیں ہوں گے تو وفاق کا اتحاد پارا پارا ہو جائے گا، جو آخر کار علیحدگی کا باعث بنے گا۔ مشرقی پاکستان کے لوگ اپنے لسانی، ثقافتی اور معاشی مفادات کو بالکل علیحدہ تصور کرتے تھے، جس سے دسمبر 1971 میں مشرقی پاکستان بنگلہ دیش میں تبدیل ہو گیا۔ خواندہ افراد کی اکثریت، وفاق میں شامل ریاستوں اور صوبوں کے افراد میں خواندگی کی شرح اگر زیادہ ہو تو وفاق زیادہ مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ وفاقی نظام دوسرے نظاموں سے قدرے مشکل نظام ہے، اس کو تعلیم یافتہ افراد آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، اس لیے یہ انہی کے لیے زیادہ کامیاب رہتا ہے۔ مساوات، صوبوں اور ریاستوں میں مساوات کا اصول وفاق کے قیام کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ امریکہ میں تمام ریاستوں کو بغیر کسی آبادی یا رقبے کے تناسب کے سینٹ میں مساوی نمائندگی حاصل ہے، اس لیے امریکہ کا وفاقی نظام دنیا میں کامیاب ترین نظام ہے۔ امریکہ کی کچھ ایسی ریاستیں جو آبادی اور رقبے کے لحاظ سے بہت چھوٹی ہیں لیکن وہ بھی سینٹ میں مساوی نمائندگی رکھتی ہیں۔ یہ تھا آج کا ہمارا درس، امید ہے انشاءاللہ سمجھ آگے ہوگا۔ خداوند عالم آپ کی توفیقات خیر میں، توفیقات علمی میں اضافہ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔